بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ منيب. سورہ قاف مکی صورت ہے. وہی 45 آیہ و 3 رکوعات. اس صورت میں 45 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور جیسا کہ ماقبل میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ حروف مقطعات کے معانی صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے اور اس کے حبیب کو معلوم ہے. والقرآن المجید، واو قسم کا ہے، قسم ہے قرآن مجید کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. بلکہ ان کو تعجب ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب بات ہے. سورہ قاف اس پوری صورت میں اس صورت کے جو مضامین ہے وہ ہے آخرت، قیامت اور حساب و کتاب اور بعث بعد الموت. یہ اس صورت کے مضامین ہیں. اور ماقبل کے جو سورہ حجرات سے جو اس صورت کی مناسبت ہے وہ یہ ہے چونکہ سورہ حجرات کے آخری مضامین بھی آخرت اور قیامت اور حساب و کتاب کے بارے میں ہے، چنانچہ اس اعتبار سے دونوں صورت میں مناسبت بھی پیدا ہو گئی. سورہ قاف، اس کی فضیلت آپ اس حدیث کے ذریعے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پڑوسی تھی، اور میرا مکان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان قریب 2 سال تک ایک ہی جگہ رہا اور ایک ہی تنور سے
تنور جس میں روٹی پکتی ہے، ایک ہی تنور سے ہماری بھی روٹی پکتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روٹی پکتی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں اکثر صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت یعنی سورہ قاف کی تلاوت کرتے ہوئے اور فرماتے ہوئے سنا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ تو حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ عیدین میں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف اور اقتربت الساعہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اکثر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ ان تمام احادیث کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس سورت کی فضیلت اپنے آپ میں بہت ہے۔ قاف والقرآن المجید، قاف کے معنی اللہ کو معلوم ہے، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، تو کافروں نے کہا یہ ایک عجیب بات ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر چکے ہیں اور ہم مٹی ہو گئے ہیں، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ یہ لوٹانا بعید معلوم ہوتی ہے، یہ لوٹنا دور کی باتیں ہیں۔ یعنی کافر اور مشرک انہیں اس بات پر وہ یوں شک کرتے ہیں کہ بھائی ہم مریں گے، ہم مر چکے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے، یہ ایک عجیب بات ہے۔ وہ استہزاء کر رہے ہیں دو طرح کے، ایک تو وہ یوں کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے پیغمبر آئے تو پیغمبر ہمیں جیسے انسان ہیں، ہمیں میں سے ایک پیغمبر آئے، یہ بات بھی ہضم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم مر چکے ہیں، مٹی سے مل گئے ہیں، ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، ہم خود مٹی بن گئے ہیں، اور پھر دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ بات بھی ہضم نہیں ہے۔ وہ جو شک کرتے ہیں اور اسے جو اس بات میں خلل پیدا ہوا، اس کی وجہ دو ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ جو چیز ہے نہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جانا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان مر چکا ہے، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، مٹی سے مل چکا ہے، جبکہ دنیا میں اولے روز سے آخر روز تک کتنے کروڑ ہا کروڑ ارب ہا ارب، سمجھ میں آ رہی بات، ان گنت انسان آئے، ان گنت جانور آئے، بے شمار حیوانات، نباتات، جمادات، سمجھ میں آ رہی بات، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر ان تمام کو اللہ رب العزت قیامت کے دن زندہ کریں گے، یہ ایک بعید بات اس اعتبار سے انہیں معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان کا جسم فلاں مٹی نے کھا لی،
کسی کا دوسری مٹی نے، کسی کی تیسری مٹی نے، کہاں کہاں سے وہ دفنائے گئے اور بہائے گئے، ان تمام کو اللہ رب العزت کیسے اکٹھا کر لیں گے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ چونکہ اعتراض جو ہو اس کے ذہن و دماغ میں جو اشکال آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانی بصیرت اور انسانی ذہانت سے سوچ رہا ہے۔ اگر وہ انسانی ذہنیت کو چھوڑ کر وہ یوں سمجھے کہ یہ اللہ رب العزت ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر یہ ذہنیت کوئی اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لے اور اس بات کو بٹھا کر کے اگر یہ سمجھے اور سوچے، تو پھر اس کے ذہن و دماغ میں یہ اشکال پیدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اشکال پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اشکال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو بھی انسانی ذہن و دماغ کے اعتبار سے سوچ اور سمجھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی، اسی اعتراض کا اللہ رب العزت جواب دے رہے، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ۔ ہمیں معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کس کو کم کھاتی ہے، کس کو کم کھاتی ہے؟ جی، زمین یعنی مٹی، جب انسان مر جاتا ہے تو کون سے اعضاء کو مٹی کھا لیتی ہے، کون سے اعضاء کو نہیں کھاتی، اللہ رب العزت کو سب کچھ معلوم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہماری کتاب میں یہ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ ہمارے پاس یہ کتاب میں کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ جو رب پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ نہیں۔ یہ عقلی انسانی عقل کے اعتبار سے اگر آپ سوچیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب موبائل نہیں بنا تھا، پہلی مرتبہ موبائل بنا، کوئی شخص بنا رہا تھا، تو اس وقت کیا انہیں تکلیف ہوئی ہوگی، بہت سارے ذہن و دماغ وہ لگائے ہوں گے، لیکن جب ایک مرتبہ موبائل تیار ہو گیا، کیا دوبارہ اسے اتنی پریشانی ہوئی؟ نہیں۔ اب پریشانی کی کیا وجہ؟ ان کے پاس سارے میٹیریل ہے، وہ سب کچھ انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز کب استعمال کی جائے گی اور یہ چیز کس وقت رکھی جائے گی، فلاں چیز کس وقت ڈالی جائے گی، انہیں سب کچھ پتہ ہے، اب تو فوراً تیار ہو جائے گا۔ تو جب پہلی مرتبہ اللہ رب العزت کو پیدا کرنا مشکل نہیں، تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ افعینا بالخلق الاول، اللہ رب العزت اسی کو فرماتے ہیں کہ ہم پہلی تخلیق میں تھک گئے ہیں۔ جو تم یہ گمان کرتے ہو کہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا تم ذرا غور و فکر نہیں کرتے؟ اپنے اوپر آسمان کو دیکھو کہ ہم نے آسمان کو کیسے بنایا اور کیسے سنوارا۔ تم زمین کو دیکھو، ہم نے زمین کو کیسے پھیلایا، اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ کیسے رکھ دیے، لمبے لمبے درخت کیسے وجود میں لے آئے۔ وہ لمبے لمبے درخت، کھجور کے درخت کو دیکھ لو جن کے خوشے تہ بتہ ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر تم اندازہ لگا سکتے ہو، اور میرے رب، میرے ربوبیت کا تم اقرار کر سکتے ہو اگر تمہارے اندر عقل و شعور موجود ہے۔ اور اگر تم جھٹلاتے ہی ہو تو اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ کس بات سے آگاہ کیا؟ کہ یہ آپ کو جھٹلائیں گے۔ کیوں؟ اس سے پہلے انبیاء کو بھی یہ جھٹلائے ہیں، لہٰذا آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ یہ جھٹلا دیں تو غمگین ہو کر، رنجیدہ ہو کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ان کا کام ہی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی ہے جھٹلانا، نہ ماننا، انکار کرنا، شرک کرنا۔ اس سے پہلے بھی، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء آئے ہیں، انہیں بھی جھٹلایا گیا، ان کی بھی تکذیب کی گئی، ان کا بھی انکار کیا گیا،
انہیں بھی ستایا گیا، تکلیف دی گئی، لیکن وہ صبر سے کام لیے۔ آپ کا کام بھی صبر کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کیا کر دیا؟ آگاہ کر دیا۔ جی بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ وہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب ان کے پاس حق پہنچتا ہے۔ جب ان کے پاس حق پہنچتا ہے تو وہ حق کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں۔ فہم فی امر مریج، بہرحال وہ ایک مختلف چیز میں ہے۔ کس میں ہے؟ ملتبس چیز میں ہے۔ امریج کے معنی ملتبس چیزیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کشم میں ہے۔ وہ کس میں ہے؟ کشم ہے۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کیسے ہم نے آسمان کو بنایا اور اس کو سنوارا اور اس کو بغیر شگاف کے رکھا۔ اتنا بڑا آسمان دیکھ لو تم، اگر انسان ایک بول بھی بناتا ہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتی ہے، اس میں بھی سوراخیں رہتی ہیں۔ انسان اگر ایک بڑی سی عمارت بناتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، تو اس کے نیچے نہ جانے کتنے کھمبے ڈالنے پڑتے ہیں جب جا کر کے وہ چھت رکتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اتنا بڑا آسمان کہ دنیا کے کونے کونے کا سفر کر لو، جہاں آپ جائیں گے وہاں آسمان بغیر ستون اور بغیر کھمبے کے ملے گا۔ تو اس سے انسان کو اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ اس رب نے آسمان کو کتنا اچھا بنایا اور کتنا اچھا سنوارا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو جو رب آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، زمین کو پیدا کر سکتا ہے، زمین میں بسنے والے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ اس سے ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا کون سی بڑی بات ہے اور کون سا مشکل کام ہے؟ بل انسانوں کو چاہیے کہ وہ عقل و شعور کے ذریعے سے غور و فکر کریں۔ والارض مددناها، اور زمین کو